کی گلی سے جانا نہیں چاہتے، وہ گلی میں جانا نہیں چاہتے، یہ گلی سے جانا نہیں چاہتے، بلکہ کہتے ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر۔ دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، اس کی قسمت میں فدا تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ کسے چین کی نیند آئی ہو، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسے ہی یکتائی ہو، ایسے یکتا کے لیے ایسے ہی یکتائی ہو۔ میرے جوانوں چھوڑ دو فلموں کو، چھوڑ دو شراب کو، چھوڑ دو گناہ کو، چھوڑ دو نشے کو، اللہ اکبر، آؤ حضور سے پیار کریں، انہی کا ذکر کریں، ان کے ذکر میں ڈوب جائیں، ان کی محبت میں ڈوب جائیں۔ اور عشق کیا نہیں جاتا ہے، اللہ جس کو اپنا بنانے کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کو حب مصطفیٰ عطا کرتا ہے، اس کو عشق مصطفیٰ عطا کرتا ہے، اور جس کو عشق مصطفیٰ دیتا ہے اس کو حب اہل بیت اس سے پہلے عطا فرما دیتا ہے۔ اس جوان کو ان کے چچا نے کہا عبداللہ تو مرتد ہو گیا، تو عشق جرت پیدا کرتا ہے۔ کل تک عبداللہ چچا کے سامنے کھڑے نہیں رہتے تھے، احسان تلے دبے تھے، عشق مصطفیٰ کیا دل میں آ گیا۔ آج پہلا دن ہے عشق رسول کا، اے موروثی عشق کا دعویٰ کرنے والوں اور بزدلی دکھانے والوں، عشق تو پہلے دن کتنا طاقتور بناتا ہے، تم کیسے بزدل ہو گئے؟ پتا چلا عشق کرتے تو بزدل نہ ہوتے، سائے سے ڈرتے ہو، چپکلی سے ڈرتے ہو، سانپ سے ڈرتے ہو، کتے بلی سے ڈرتے ہو، مصیبتوں سے ڈرتے ہو، نا نا نا، عشق بہت طاقتور بناتا ہے۔ عشق کر کے تو دیکھو۔ عبداللہ نے کہا چچا میں مرتد پہلے تھا، الحمدللہ اب میں مومن ہو گیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، چچا میں نے ایمان لایا ہے۔ چچا نے کہا دیکھ بھتیجے میں کہتا ہوں کہ محمد کو چھوڑ دے۔ عبداللہ کہتے ہیں تو جانتا ہی نہیں انہیں وہ کیا چیز ہے، وہ ہستی کیا ہے، وہ چھوڑنے والی ہستی نہیں ہے، دنیا چھوڑ سکتے یار نہیں چھوڑ سکتے۔ چچا نے ڈنڈا اٹھایا یا چابک اٹھایا، بہرحال جو مارنے کی چیز تھی، اور بہت مارا بہت مارا بہت مارا، لیکن کہتا رہا چھوڑ دے محمد عربی کو، اس طرح میں نبی کا نام نہیں لے سکتا، اس لیے کہ ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب ہنوز ناف تو گفتن کمال بے ادبیس، اللہ اکبر، کروڑوں مرتبہ گلاب اور پھول گلاب سے اور مشک و عنبر سے میں اپنے منہ کو دھل لوں تو میری زبان ایک مرتبہ نام محمد کہنے کے قابل نہیں ہو سکتی۔ وہ بہت بڑا نام ہے، وہ بہت بڑا نام ہے، عرش کے پائے پر اللہ کے نام کے ساتھ ان کا نام ہے، حوروں کی پیشانیوں پر، جنت کی حوروں کی پیشانیوں پر اللہ کے نام کے ساتھ ان کا نام ہے، حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں پر اللہ کے نام کے ساتھ ان کا نام ہے، جنت کے درختوں کے پتوں پر اللہ کے نام کے ساتھ ان کا نام ہے، آسمانوں پر اللہ کے نام کے ساتھ ان کا نام ہے، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ کا صحرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد، آنکھوں میں آ کے دل میں سجا کے رنگت رچا جا نام محمد، پڑھتی درودیں دوڑے گی حورے لاشوں جو لے گا نام محمد، رکھو لحد میں جس دم عزیز ہو پڑھ کر سنانا نام محمد، اور اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد، آنکھوں میں آ کے دل میں رچا کے رنگت رچا جا نام محمد، آنکھوں میں آ کے دل میں سما کے رنگت رچا جا نام محمد، اور پوچھے گا مولا امین لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے جمیلے رضوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد۔ ہم اس نام کو بہت القاب سے لیتے ہیں، لیکن چونکہ اس نے کہا تو میں نقل کر رہا ہوں تاکہ واقعہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ چچا نے کہا چھوڑ دے محمد عربی کو، عبداللہ کہتے واللہ سب چھوڑ سکتا ہوں، ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ خوب مارا، مارتے مارتے تھک گیا، عشق والا مار کھاتے کھاتے نہیں تھکا۔ یاد رکھنا جب عشق کرو گے پٹائی ہوگی، عشق کرو گے گالیاں دی جائے گی، عشق کرو گے بدنام کیا جائے گا، عشق کرو گے مصیبتیں ڈالی جائے گی۔ ارے وہ عاشق کیا جسے ستایا نہ جائے۔ جب بلال کو عشق میں مارا جاتا تو لوگ بلال کو تانا دیتے، بلال
और तू इतनी मार खा खा के अहद अहद कहता है, तेरा महबूब कभी तुझे तेरी खबर भी रखता है? तो बिलाल कहते तुम्हें नहीं पता, महबूब को सबकी खबर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहा फिर? कहा यार ही पिटवा रहा है, यार ही पिटवा रहा है। यार पिटवारा कहा क्यों? कहा इसलिए यार पिटवाता है कि जब तुम बर्तन खरीदने के लिए बाजार में जाते हो तो ठोक ठोक के चेक करते हो कच्चा है कि पक्का, और जब पीट पीट के चेक कर लेते हो कि पक्का है तो फिर छोड़ कर नहीं आते, लेकर आते हो। तो यार भी पिटवा पिटवा करके बताता है कच्चा नहीं है पक्का। ऐसा दीवाना भी देखा है जिसे पत्थर से न मारा जाए, कोई ऐसा दीवाना भी देखा है जिसे भगाया न जाए। लेकिन एक बात याद रखना, दीवाने पर सब तवज्जो करते हैं, तो सबकी तवज्जो दीवाने पे होती, दीवाने की तवज्जो किसी पे नहीं होती, उसकी तवज्जो यार पे। क्या बात है? एक जुमला याद करके जाएं, जिसकी तवज्जो अगियार पे हो वो दीवाना हो ही नहीं सकता। क्या बात? दीवाना होने के लिए तवज्जो यार पे होना जरूरी है, अगियार पे होना जरूरी नहीं है। इसलिए मैं अपनी कौम से कहता हूं दीवाने बन जाओ, लोग आते जाते रहेंगे, तुम अपनी मस्ती में मस्त हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात बताऊं, बड़ा जुमला दे रहा हूं, दीवाना इतना बुलंद कर देता है कि दजला के किनारे घरौंदा बनाकर 2 दिरहम में जन्नत फरोख्त करने के काबिल बना। जल्दी जल्दी बात पूरी कर लें। तो अब्दुल्ला ने जो है वो अब्दुल्ला को बहुत मारा, और मारने के बाद कहा छोड़ दे उन्हें। अब्दुल्ला ने कहा नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ूंगा उन्हें। फिर क्या था? हाय 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 हाय, रोजाना मामूल बन गया, चच्चा मारता मारते मारते थकता, मारता मारते मारते थकता। कहते हैं कि जब नफरत और मोहब्बतों में जंग होती है तो नफरतें हार जाती है, मोहब्बतें जीत जाती है। नफरत कभी नहीं जीती है, जीतना हमेशा मोहब्बत में है। बिलाखिर चच्चा मारना बंद कर देता है, और चच्चा मारना बंद कर देता है तब अब्दुल्ला रोजाना रात को जगते हैं, क्योंकि आशिक को नींद नहीं आती। आशिक की पहली निशानी है, आशिक को नींद नहीं आती। माजरत के साथ एक जुमला नजर कर रहा हूं, आशिक की पहली निशानी है, आशिक को नींद नहीं आती। तुम कैसे आशिक रसूल हो कि फजर में तुम्हारी नींद नहीं खुलती? बताइए ना, कहीं ऐसा तो नहीं इश्क रसूल के नाम पे ढोंग कर रहे हो? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तुम आशिक नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि तुम मुझसे बेहतर हो, मुझसे बड़े आशिक रसूल हो। मैं उस शाकान रसूल में सबसे आखिरी नंबर का गिरे पड़ा आदमी हूं। लेकिन मैं पूछता हूं, आशिक तो रात रात भर जागता है अपने महबूब के लिए, अब आप कब जागते हैं, हम कब जगते हैं? बहरहाल अब्दुल्ला रोजाना जगते, रोते 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 याद आती है अम्मी मैं जाऊं हुजूर से मिलने, मदीने जाना चाहता हूं। माँ सर पे हाथ रख के कहती बेटा तेरे चच्चा ने तुझे पाला, जब तू दूध पीता बच्चा था तेरा बाप मर गया था, तेरे चच्चा ने तुझे पाला, मुझे भी पाला, अब उससे इजाजत लेना पड़ेगा। अभी अभी तो उसने तुझे मारना बंद किया है, तू इजाजत लेगा वो तुझे फिर मारेगा। माँ हूं, तुझे मार खाते नहीं देख सकती ना बेटा, सब्र करो। दूसरे दिन फिर आते, माँ जाऊं, फिर आते, माँ जाऊं, रोज आते, माँ जाऊं। माँ तो माँ होती है। एक दिन माँ ने सोचा आज ये टंटा खत्म कर दूं, मेरा अब्दुल्ला आएगा, आज इजाजत दे दूंगी, मैं कब तक रोकूंगी, जो होगा होगा। इश्क का मुसाफिर जिस मंजिल पे पहुंचेगा पहुंचेगा। सुबह हुई, अब्दुल्ला आए, अम्मी जान जाऊं मदीने, आका की बहुत याद आ रही है अम्मी, आका बहुत याद आ रहे हैं। एक बात कहूं, आका किसी को याद नहीं आते ऐसे ऐसे, हुजूर नहीं याद आते किसी को। पता है क्यों? जब तक हुजूर हमें पहले याद नहीं करते उस वक्त तक हुजूर हमें याद नहीं आते। इटावा वालों, आज शायद हमारा जिक्र हुआ होगा। क्या बात है, आज महबूब ने याद किया होगा, इसलिए आज वो हमें याद आ गए। बहुत है दुनिया में लोग गाफिल पड़े हुए, वो यूं ही याद नहीं आते सबको, वो जिसको याद करते हैं उसको ही याद आते हैं। बेशक। माँ ने जब रोज सुना कि मेरा बेटा मुझे याद कहता है, मुझे याद आ रही है, जा बेटा जा, आज चला जा, लेकिन एक शर्त है, तेरे चच्चा से पूछ के जाना।
بس بات ختم ہو رہی ہے جوانوں، بہت توجہ بہت توجہ بہت توجہ. تیرے چچا سے پوچھ کے جانا، بطور مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ. تیرے چچا سے پوچھ کے جانا کیونکہ اس کا تجھ پہ احسانات ہے. عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے. عشق کو جرت پیدا بہادری پر چچا کے پاس آئے. چچا جی کہو. میرے آقا کی مجھے بہت یاد آ رہی ہے، میں ان سے ملنے جا رہا ہوں، ایک بار ان کی زیارت کر لوں. بہت یاد آ رہے ہیں، بہت دن ہو گئے، بہت دن بیتے. آقا کو دیکھیں، بہت دن بیتے، بہت دن بیتے. حضور کو دیکھے بہت وقت گزرا، بہت یاد آ رہی ہے. چچا جاؤں؟ چچا نے کہا ہاں جا. جانتا تھا نہیں رکے گا روکنے سے. جا عبداللہ جا، لیکن ایک شرط ہے. اب چچا امتحان لے رہا ہے. بس عشق میں امتحان لیا جاتا ہے اور عشق میں کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، بس اتنی سی بات ہے. عشق کی پہلی منزل ہے نیند کا اٹھ جانا، دوسری منزل ہے من چاہی چیزوں کا چھوٹ جانا، تیسری منزل ہے یار کا مل جانا. عاشق 2 قدم پر یار کو پا لیتا ہے، بس 2 قدم. ایک نیند چھوڑو یار کے لیے، من چاہی قربانی دے دو، جو من کو بھائی چیزیں لٹا دو، یار ملے گا، یار کا پیار ہمیشہ ملے گا. عبداللہ نے کہا میں جانا چاہتا ہوں محبوب سے ملنے. چچا نے کہا جاؤ، اجازت ہے، ایک شرط ہے. کیا چچا؟ اگر تم مدینے کے لیے گھر سے باہر قدم نکالو گے اپنے محبوب کی زیارت کے لیے، دوبارہ پلٹ کر میرے گھر میں مت آنا. گھر سے باہر دوبارہ گھر میں انٹری نہیں ہوگی. ہم آپ ہوتے گھر سے نکالے جا رہے کس کے لیے؟ محبوب کے لیے. ہائے 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 ہائے. عبداللہ نے کہا اتنا سستا سودا چچا؟ اگر گھر چھوڑ کر یار ملتا ہے میں آپ کے گھر کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا چچا، میں جا رہا ہوں. کہا رک ابھی نہیں. جب اس نے سوچا کہ میں تو ہار گیا، یہ تو جیت گیا، تو کہا رک ایسے نہیں. جتنی دولت تیرے پاس ہے نا، تیری ماں سے پوچھ، وہ سب میری ہے. ایک ایک دولت تجھے چھوڑ کے جانا پڑے گا. چچا یہ بھی بہت سستا سودا ہے. اگر دولت چھوٹ کر کے یار ملتا ہے میں اس کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ. ظالم چچا نے حد کر دی. اگر کتابوں میں یہ بات نہ ہوتی تو میں کہنے کی ہمت نہیں کرتا میرے جوانوں. آخری میں چچا نے کہا تیری ماں سے پوچھ لے، گھر اور دولت ہی میری نہیں ہے. تیرے بدن پہ جو کپڑے ہیں نا، کپڑے، یہ کپڑے بھی میرے دیے ہوئے ہیں. اگر جانا چاہتا ہے تیرے محبوب سے ملنے، اتار میرے کپڑے، اور کپڑے اتار کے جا. ایک جوان ابتدائی جوانی میں قدم رکھنے والے کو کہا جا رہا ہے کپڑے اتار پھر جا. کیا کرے گا انسان؟ لیکن واہ رے عشق، واہ رے عشق، انجام سے بے پرواہ. کہا چچا گھر، دولت اور کپڑے چھوڑنے سے اگر یار ملتا ہے تو میں تیرے کپڑے بھی اتارتا ہوں. کپڑے بھی اتار کے دے دیے، سطر چھپایا. سطر چھپا کے ماں کے پاس آئے اور آ کے کہا امی چچا نے گھر سے نکالا، دولت چھینی، کپڑے بھی چھین لیے، اس حالت میں کیسے مدینے جاؤں گا، میری مدد کرو ماں. ماں نے کہا بیوہ ہوں، تیرے چچا کے احسان تلے دبی ہوں، تیری کوئی مدد نہیں کر سکتی، لیکن ماں ہوں، ایک کام کرتے ہو میرا دوپٹہ لے کے چلا جا، جلدی چلا جا. ماں نے دوپٹہ اتار کے دے دیا. عبداللہ نے دوپٹے کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کو نیچے باندھا، دوسرے کو اوپر ڈالا، اور اس شان سے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے. اسی عبداللہ کا لقب پڑ گیا عبداللہ ذوالبجادین. عبداللہ 2 دوپٹوں کے چادر کے ٹکڑوں والا. اب چل رہے ہیں، بس آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات سن لو. عبداللہ نے عشق میں ماں کو چھوڑا، چچا کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، دولت کو چھوڑا، حتیٰ کہ کپڑے بھی چھین لیے گئے، لیکن عبداللہ نے سب چھوڑا. ہم گناہ بھی نہیں چھوڑ سکتے، ہم چہرے پر داڑھی بھی نہیں رکھ سکتے، ہم گانے بھی نہیں چھوڑ سکتے. عشق میں وہ سب کچھ چھوڑ رہے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں چھوڑ کر عاشق بننا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. بس اتنا. اب عبداللہ جا رہے ہوں گے تو دماغ میں بات آ رہی ہوگی عبداللہ تو نے محبوب کے لیے سب چھوڑ دیا، ایک ہی ملاقات ہے تیری تیرے آقا سے، اگر وہ تو مدینے پہنچے اور وہ تجھے نہ پہچانے تو پھر کیا ہوگا؟
بھائی ایک ملاقات ہے, ایک ملاقات میں کون کس کو پہچانتا ہے؟ ہمیں ہزاروں لوگ ملتے ہیں اور پھر بار بار ملتے ہیں, پھر بھی کہتے ہیں حضرت پہچانا, ہم کہتے ہیں اچھا کہاں ملے تھے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ جس سے لوگ بہت ملنے والے ہوں وہ جلدی لوگوں کو پہچانتا نہیں ہے, پھر کوئی بڑا ہو جاتا ہے تو بھی نہیں پہچانتا. عبداللہ کے دل میں خیال آتا ہوگا, عبداللہ تو ان کے لیے سب چھوڑ کے جا رہا ہے, اگر تو گیا اور انہوں نے تجھے نہ پہچانا تو پھر کیا ہوگا؟ بس یہ خیال آنا تھا. فوراً دل میں آیا, ارے وہ نہ پہچانے نہ پہچانے, آقا کی آقائیت سلامت رہے, ہماری غلامی سلامت رہے, نہ پہچانے نہ پہچانے, ہمارا کام عشق کرنا تھا, بس اتنی بات ہے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. البتہ بس اتنا مختصر یہ کہ عبداللہ بہت کچھ سوچ رہے ہیں اور سوچتے سوچتے مدینہ منورہ میں پہنچے. ٹھنڈی کا زمانہ ہے, کڑاکے کی سردی ہے مدینہ منورہ کی, اور ٹھٹر رہے ہیں اس لیے کہ دوپٹوں کا, دو دوپٹے کے ٹکڑے کہاں تک سردی سے بچا سکتے تھے. سوچا سب کے دروازے بند ہے, آدھی رات ہو چکی ہے, سب کے دروازے بند ہے, ایک مسجد نبوی کا دروازہ کھلا ہے. جب عبداللہ سوچتے ہیں کہاں جاؤں کہاں جاؤں کہاں جاؤں, سوچا چلو مسجد ہی میں رات گزارتے ہیں, ٹھٹر ٹھٹر کر رات گزار لیں گے, رات تو گزر ہی جائے گی. جیسے ہی عبداللہ نے, سنو سنو میرے محبوب کی شان, یہاں تک قربانی عبداللہ نے دی. جیسی عبداللہ نے مسجد نبوی کے اندر قدم رکھا, ایک بندے نے عبداللہ کو دیکھ کے کہا, عبداللہ السلام علیکم. عبداللہ نے کہا وعلیکم السلام, آپ کون ہیں میرے بھائی؟ عبداللہ مجھے بلال کہتے ہیں, میرا نام بلال ہے. سبحان اللہ سبحان لیکن اللہ. بلال میں تمہیں کبھی دیکھا نہیں, پہچانتا نہیں, تم میرا نام کیسے جانتے؟ میں بھی تمہیں نہیں جانتا. عبداللہ بس اتنا ہے کہ آج عشاء کی نماز پڑھا کر جب جانے کائنات روح کائنات میرے آقا جا رہے تھے تو جاتے جاتے آقا نے مجھے بلا کے کہا تھا, بلال میرا ایک غلام ہے, اس کا نام عبداللہ ہے, وہ میرے عشق میں اپنا گھر چھوڑ کر, ماں باپ چچا ماں کو چھوڑ کر, سب چھوڑ کر کے میرے عشق میں دو دوپٹوں کے ٹکڑوں میں لپٹ کر مدینے آ رہا ہے. مدینے کی سردی اس سے برداشت نہیں ہوگی, وہ مسجد میں آئے گا, تم اس کا انتظار کرنا, جب وہ آئے تو میرا یہ کمبل اس کو اڑا دینا تاکہ مدینے کی سردی سے وہ بچ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عبداللہ ہمک ہمک کر رو پڑے, ہمک ہمک کر رو پڑے, یا رسول اللہ تم پر میری جان قربان. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ پہلی ملاقات ہوئی, آپ پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے؟ ملنے سے پہلے آپ میرا آنا بھی جانتے, پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے؟ عبداللہ نے وہ خوبصورت خوشبودار کمبل جس میں نبی کی خوشبو بسی تھی اوڑھ لیا. آقا کا انتظار کرتے ہوں گے, فجر ہوئی, اب آئیں گے اب آئیں گے. المختصر یہ نبی تشریف لائے, آقا تشریف لائے. اس دن کی نماز فجر پتہ نہیں عبداللہ کے کیسی ہوئی ہوگی, میں تصور اور تخیل میں دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے سینہ دھک دھک کر رہا ہوگا, کلیجہ درک درک کر رہا ہوگا, اور سوچتے ہوں گے ادھر نماز مکمل ہوگی, نبی سے ملوں گا, کیسے بتاؤں گا کہ میں ہی عبداللہ ہوں, میں ہی وہ عاشق ہوں جس نے آپ کے لیے چچا چھوڑا, ماں چھوڑا, وطن چھوڑا, کپڑے تک چھوڑ دیے, کیسے تعارف کراؤں گا؟ بہرحال نماز ہوئی, نبی اپنے صحابہ کی طرف رخ کر کے کعبے کی طرف پشت کر کے بیٹھ گئے, سب پر نظر ڈالی, اور نظر ڈال کر آخری میں عبداللہ بیٹھے تھے, ادھر سے عبداللہ کیسے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو کہہ سکا نہ لب سے ملی وہ مراد بھی, میرے سکوت پر بھی شاہ کی نظر گئی. یہ دربار محمد ہے, یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. ارے او نہ سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر, یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. یہ دربار رسالت ہے, یہاں ملتا ہے بے مانگے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. عبداللہ سوچ رہے تھے کیسے بتاؤں, سب لٹا کر آیا ہوں, اب کیا کروں؟ ایسے میں پوچھا عبداللہ کیسے ہو؟ حضور آپ سلامت ہیں؟ میرا سب سلامت ہے. فرمایا عبداللہ فکر نہیں کرنا, پرواہ نہیں کرنا, تیرا کنبہ چھوٹ گیا نا, یہ میرے صحابہ تیرا کنبہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گھر کی پرواہ نہیں کرنا, یہ مسجد نبوی میری چوکھٹ پہ رہنا, یہی تیرا گھر ہے. اور صحابہ کو کہا دیکھو یہ چھوٹی عمر میں سب چھوڑ کے آیا ہے, اس کا خیال کر. اور کہا یہ کچھ بھی کرے اس کو کچھ نہیں کہنا. صحابہ بڑے ناز اٹھا, عاشق تھے نا, سب چھوڑا تھا حضور کے عاشق. ایک دن زور سے قرآن پڑھ رہے تھے, زور زور سے, اکیلے رہے ہوں گے, کو سوچا کوئی ہے نہیں ہے, فاروق اعظم آئے ڈانٹ دیا,
जोर से कुरान पढ़ते हो, दूसरों का ख्याल करो। सोचा आज पहली मर्तबा डांट पड़ी है ना, अब मैं हुजूर से नहीं मिलूंगा आज। अगर हुजूर से मिलूंगा तो रोना आएगा तो हुजूर पूछेंगे कि क्यों रो रहे हो, तो इतने बड़े सहाबी के बारे में कहना पड़ेगा इन्हीं वजह से रो रहा हूं, तो मैं आज हुजूर से नहीं मिलूंगा। हुजूर आए मिंबर पे बैठ गए, ये पिलर पे छुप के बैठ गए, आज हुजूर से नहीं मिलना, वरना रोना आएगा तो फारूक आजम का जिक्र करना पड़ेगा कि उन्होंने डांटा था, उनका जिक्र नहीं करूंगा कि उन्होंने डांटा, उनकी शिकायत नहीं करूंगा, वो बड़े सहाबी हैं। बस हुजूर ने जैसे ही गुफ्तगू शुरू की, जिसकी जियारत के लिए सब छोड़ के आए थे उसके बगैर कैसे रह सकते थे, झांक के देखा, नजर पड़ी, कोई अपना नजर आता है तो फिर रोना भी आता है, कोई अपना नजर आता है तो रोना भी आता है। रो पड़े और बहुत रोए। सरकार ने पूछा कौन रो रहा है, लोगों ने कहा अब्दुल्ला। अगर हुजूर बुला लेते तो भी मेराज थी, लेकिन मेरे करीम आका का करम, तेरी आदत है सबका जी रखना। हुजूर ने बुलाया नहीं, मिंबर से उतर के उनके पास गए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीने से लगाया। यही तो कहता हूं, करोड़ों माएं जो प्यार नहीं कर सकती ना मेरे भाई, उससे ज्यादा मेरे आका हमसे प्यार करते हैं। उनसे प्यार करो, उनसे मोहब्बत करो, उनके हो जाओ, सबसे कट के उनके हो जाओ। मेरे भाई मैं तुम्हें क्या समझाऊं, एक बार उनके हो के तो देखो, फिर देखो जमाना कदमों में आएगा। हम उनसे इतने दूर हो गए कि हम उनकी विलादत के मौके पर भी बिदात और खुराफात करते हैं। शादियों में डीजे लगाते लगाते अब तो तुम जुलूस में भी डीजे बजाते हो, शादियों में नाचते नाचते जुलूस में भी नाचते हो। दुनिया कहती देखो ये आशिक रसूल है, जुलूस में नमाजें कज़ा हो रही है, औरतों पे फिक्रे कसे जा रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। अरे नादान, ऐसे आशिक बन और बावजूद ऐसे जुलूस में चल कि लोग तुझे देखकर पुकार उठे। जब गुलाम के चलने का अंदाज इतना खूबसूरत है तो मदनी मुस्तफा के चलने का अंदाज कितना सुभान अल्लाह, खूबसूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने सीने से लगाया अब्दुल्ला को, पूछा क्या हुआ, कुछ नहीं। ये मुहावरा है ना, कुछ नहीं, मुहावरा है, कुछ नहीं। क्या हुआ, कुछ नहीं। और रोते जा रहे हैं, आवाज बढ़ती जा रही है। नबी के सीने से सीना लगाना, चेहरा लगाना, तो दिल फूट फूट के रोने लगा। पहली मर्तबा किसी ने डांटा था मदीने आने के बाद, वरना सभी तो नाज उठा रहे थे। क्या हुआ, कुछ नहीं, रो रहे थे। फारूक आजम आका, मैंने इसको डांटा है। क्यों, ये जोर से जिक्र कर रहे थे। अच्छा, इसको अब मत डांटना, ये जो करे इसको करने देना, क्योंकि ये बहुत दुखी दिल लेकर के आया है, इसका ख्याल करना, ठीक है। अल्लाह अकबर। यूं तो सब कुछ उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो, ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी, जब तक दिल नहीं टूटते, करम खास टूटे हुए दिलों पे खास होता है। उमर, इनको अब मत डांटना, ये जो करे करने देना। फिर लंबी दास्तान अब्दुल्ला की आखिरी बात के तौर पे, फिर क्या हुआ, जंगे तबूक का जमाना आया। अल्लाह के रसूल ने कहा सब चलो। अब्दुल्ला भी हुजूर के साथ साथ जंगे तबूक में गए। अब्दुल्ला इब्ने मसूद बयान करते हैं, अल्लाह की शान, जंगे तबूक में जंग नहीं हुई, हुजूर खैमा लगा के रहे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, अब ये रिवायत यहाँ से आगे अब्दुल्ला इब्ने मसूद की आगे चल रही है, इससे पहले मैंने कई किताबों को निचोड़ के पेश किया। अब अब्दुल्ला इब्ने मसूद, एक दिन रात के वक्त, एक मरतबा ऐसा हुआ, रात के वक्त तबूक में मेरा दिल घबरा रहा था, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। घबराया हुए दिल से मैं खैमे से निकला, कहा चलो हुजूर से मिलता हूँ, चैन मिलेगा। हुजूर के खैमे में आया तो हुजूर नहीं थे। मैंने कहा अल्लाह खैर। सिद्दीक अकबर के खैमे में गया, वो भी नहीं थे। फारूक आजम के खैमे में गया, वो भी नहीं थे। या अल्लाह खैर, ना आका है, ना सिद्दीक है, ना फारूक है, क्या होगा। बस मैं जैसे ही निकला तो देखा मैदान में भीड़ लगी हुई है, मशल जल रही है, भीड़ लगी है। मैं दौड़ा दौड़ा गया, भीड़ में देखा कि किसी का इंतकाल हो गया है। किसका इंतकाल हुआ था? इंतकाल हुआ था अब्दुल्ला जुल बिजादैन का, यानी जवानी में उनका इंतकाल हो गया। अब आशिक की मैयत, आशिक की मौत, आशिक का जनाजा, आशिक की कब्र का जिक्र सुनो और फिर देखो इश्क का अंजाम क्या है, इश्क मुस्तफा का इनाम क्या है, इश्क मुस्तफा का सिला क्या है। गौर से सुनो मेरे जवानों, और सबको दिल से निकाल कर यार को दिल में बसा लो। अब इब्ने मसूद कहते हैं, जब मैंने देखा अब्दुल्ला को कफन पहनाया जा रहा है, कफन पहनाने के बाद किसी ने छेड़ दिया, या रसूल अल्लाह, कहा जाता है कि इंतकाल जिसका होता है कब्र में उतारने के लिए घर के लोग
قبر میں اترتے ہیں, رشتہ دار قبر میں اترتے ہیں. آقا عبداللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, تو عبداللہ کی قبر میں کون اترے گا؟ میرے آقا کی حدیث ہے, اللہ ورسولہ مولا من لا مولا لہ, جس کا کوئی نہیں ہے اللہ رسول اس کے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب کسی نے کہا آقا قبر میں اتارنے کے لیے کوئی رشتہ دار چاہیے, عبداللہ کا رشتہ دار کون ہے؟ سرکار نے فرمایا میں ہوں. سبحان اللہ. عبداللہ کی قبر میں میں خود اتروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عشق کا انجام ہے, عشق کا انجام, عشق کا انعام. اوروں کی قبر میں جب آتے ہیں تب آتے ہیں, عاشق کی قبر میں اتارنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ. کیا عشق کا انعام ہے, عشق کا انعام کیا ہے؟ عاشق کی قبر میں حضور ابن مسعود کہتے ہیں واللہ میں نے دیکھا کہ حضور قبر میں اترے ہیں, وہ میری نگاہوں میں منظر ابھی بھی گھوم رہا ہے. کہتے ہیں حضور نے اپنے ہاتھوں میں لیا عبداللہ کو, اور ہاتھوں میں لیا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور کے ہاتھوں میں عبداللہ کا لاشا ہے. مشعل کی روشنی میں حضور کا چہرہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے, اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, اور داڑھی پہ نچھاور ہوتے ہوتے عبداللہ کے چہرے پہ پڑ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. انعام تو دیکھو عشق کا. سبحان اللہ ابن سبحان مسعود اللہ. کہتے ہیں میں نے کبھی کسی پہ رشک نہیں کیا, آج میں رشک کر رہا تھا, کاش اے عبداللہ تو دنیا سے نہ جاتا, میں چلا جاتا تیری جگہ, تو میں بھی نبی کی گود میں اسی طرح آتا. ارے قبر میں کوئی کیا لے جائے گا, کوئی کیا لے جائے گا, کوئی کیا لے جائے گا, لیکن تو قیامت تک نبی کے آنسوؤں کی سوگات قبر میں لے کر کے رہے گا. اور آپ فرماتے ہیں کہ اسی پر میں نے دیکھا, یہی دیکھ رہا تھا کہ ایک آواز حضور کی نکلی, اور حضور نے فرمایا اللہ تو گواہ رہنا کہ اس نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا, میں بھی اس سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. سبحان یہ اللہ. عشق والوں کا انعام ہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے.